السلام علیکم. محاسب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج فاطمہ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عباس احمد مغل اور یہ حلقہ LA کٹلہ 1 LA 27 UC راجپئیاں سے ان کا تعلق ہے اور ہم ان کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. ویلکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ بلدیاتی الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ بتائیے کہ آپ کو کس طرح سے شوق ہوا, کس طرح سے آپ نے سوچا کہ آپ کو جو ہے ان الیکشنز میں آنا چاہیے, حصہ لینا چاہیے؟ جی میں 20-25 سال سے دیکھ رہا تھا ہمارے لوگ جہاں پہ تھے وہاں سے بھی نچلی کی سطح پہ پہنچ گئے ہیں. 20-25 سال سے یہی دو جماعتیں تھیں, ایک مسلم لیگ نون اور دوسری پیپلز پارٹی. انہوں نے جتنے فنڈز تھے وہ سب کے سب جو ہیں ان کے ٹھیکیدار, ان کے جو آگے نمبردار بنے ہوئے تھے ان لوگوں نے کھا لیے. جتنی اسکیمیں تھیں وہ گراؤنڈ لیول پہ تقسیم نہیں کرتے تھے, تو اس وجہ سے بھی کوشش کی. دوسرا صرف اسکیمیں یا اس کے علاوہ بھی, کیونکہ آپ کا جو علاقہ آتا ہے وہ بہت پسماندہ ہے, بہت پسماندہ ہے, اسی وجہ اس میں سے کبھی بھی ڈیولپمنٹ وہاں پہ نہیں دیکھی گئی ہے. ڈیولپمنٹ اس وجہ سے نہیں ہوتی, جو بھی فنڈ ملتا ہے وہ گراس لیول پہ تقسیم نہیں ہوتا. جتنی اسکیمیں ملتی ہیں وہ اسکیمیں کاغذات میں تو موجود ہیں لیکن گراؤنڈ لیول پہ وہ ایک بھی نہیں ہے. جتنے لوگ بھی اس سے پہلے تھے وہ خود پروجیکٹ کے اسکیم کے پروجیکٹ لیڈر بن جاتے تھے, اپنے 2 ساتھ 3-4 ساتھ بندے ملا لیے, تھوڑے تھوڑے پیسے ان کو دیے, زمین کے اوپر خرچ ہی کوئی نہیں ہوتا, نہ کسی کے گھر میں پانی ہے نہ وہاں پہ بجلی کا نظام پراپر ہے. تو اس وجہ سے میں نے دیکھا, پھر میں نے کوشش کی کہ ان لوگوں کے مسائل کے بارے میں ہمیں آواز اوپر تک پہنچانی چاہیے. دوسرا جو میرے قائد ہیں میر عتیق صاحب, انہوں نے مجھے بہت زیادہ انسسٹ کیا اس سلسلے میں آنے کے لیے. فیملی کی طرف سے بھی کوئی تھا؟ فیملی نے نہیں کہا؟ نہیں, ہماری فیملی بیسیکلی سیاست میں اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھی, تو انہوں نے بھی کوشش کی تو یہاں پہ اپنے لوگوں کے مسائل کے لیے آواز بلند کر سکیں. آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ بیسیکلی گورنمنٹ کنٹریکٹر بھی ہوں, ٹرانسپورٹر بھی ہوں. اوکے, پھر تو آپ ان مسائل کو بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب کے سب جو جتنے بھی ہیں وہ مڈل کلاس لوگوں سے نیچے, جو ہمارے لوگ وہاں پہ بس زندگی بسر کریں وہاں سے بھی نچلی سطح پہ پہنچ گئے. ہمارا ایک تو دشوار گزار علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, سڑک کی پرابلم ہے, بجلی کے مسائل ہیں, لیکن انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. وہاں پہ ہم چاہتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب. اچھا, تو آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جب جو ہے آپ آئے, اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں جی تو آپ وہاں پہ کیا کیا, یعنی کہ ایک آپ نے ابھی بولا کہ ٹورزم, تو اس کے علاوہ آپ وہاں پہ کیا کیا جو ہے اصلاحات لانا چاہیں گے, کیا کیا امپروومنٹ وہاں پہ, کیا کیا چیزیں آپ انٹروڈیوس کروانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ میرے جو پلان ہے, اگر میں انشاءاللہ مجھے لوگوں نے سلیکٹ کیا, مجھے موقع دیا, میں جیت گیا, میرا سب سے زیادہ ترجیح یہ اس میں ہے کہ ٹورزم کے اوپر میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں. ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے, وہاں پہ پہاڑی سلسلہ ہے, کوئی مکڑا کی دامن میں ہمارا یہ UC راجپئیاں ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ پیر چیلا اور بہت اچھی اوپر پہاڑی سلسلہ ہے. وہاں پہ میں کوشش کروں گا کہ ہم میر عتیق صاحب سے کے ذریعے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کریں, وہاں پہ پی ایم صاحب تو ویسے بھی ٹورزم کو بہت جو ہے فیور کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, اور بڑا اچھا ٹورزم کا یہاں پہ سکوپ بھی بن رہا ہے. جی اور اس کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بیچ میں ان کا پلان تھا اوپر وہ جو ہمارا پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پہ جانے کے لیے, لیکن بیچ میں کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کا کینسل ہو گیا. ہماری کوشش ہی ہے سب سے زیادہ ہم ٹورزم کو ڈیولپ کریں, سڑکوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں تاکہ جو جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان کے لیے آسانی ہو, وہاں پہ جانا اپروچ ہو, تو پھر میکسیمم ٹورزم خود بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. سڑکوں کی وجہ سے پرابلم زیادہ ہے. میر عتیق صاحب نے کوشش کی ہے 25 کلومیٹر سڑک ابھی ADP میں رکھوائی ہے جو سنگڑ گلی تک جائے گی, کوڑی سے لے کے سنگڑ گلی تک. اگر ہماری یہ سڑک بن جاتی ہے ہمارا علاقہ انشاءاللہ جو UC راجپئیاں ہے یہ پیرس سے زیادہ خوبصورت ہے. فرانس پیرس جتنا خوبصورت ہم نے دیکھا ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہمارا علاقہ ہے, لیکن صرف سڑکوں کی وجہ سے, ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب سے پیچھے ہیں. ہماری یہی کوشش ہے ترجیح بنیاد پہ بجلی کے مسائل, پانی کے مسائل اور سڑکوں کے مسائل حل کریں. پانی کے مسائل کس طرح سے حل کریں؟ پانی کا ہمارا یہ پرابلم ہے, پانی گھر میں نہیں آتا. سردیوں میں جب برف پڑ جاتی ہے ہمارے لوگوں کو پانی لانے میں بہت زیادہ مسائل ہے. تو یہ جو گورنمنٹ دیتی ہے یہ پلاسٹک والا پانی کا پائپ, آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں, کینسر کی بیماری عام ہے. یہ جو گھٹیا پلاسٹک والا پائپ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو پانی کی
थी वो लोहे वाली पानी के पाइप थे, सही। उनसे बीमारियों की शरह में भी कमी थी। अभी जो स्कीमों के तौर के ऊपर लोगों को पैसे मिलते हैं, किसी को 12,000 फुट मिल गया, उसने 200-300 फुट लोगों को प्लास्टिक का पाइप ले दिया, उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हमने देखे है। बहुत सारे लोग आप खुद देखें CMH में दूर दराज इलाकों से आते हैं, उनके अंदर मैदे की, पेट की बीमारियाँ और ये कैंसर ज़्यादा फैल रहा है। ये मेरा जहाँ तक है कि वो इस पाइप की वजह से, और ये नाकस मटेरियल जो पाइप के अंदर इस्तेमाल होता है इस वजह से। यानी कि आपने बड़ा अच्छा सोचा हुआ है कि आप क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ पे करेंगे। जी इंशाल्लाह। ओके। और आपकी फैमिली ने कुछ नहीं कहा कि भाई ये किस तरफ जा रहे हो, ऐसे ही बाद में अगर नहीं आप काम कर सके तो लोग आके तंग करते हैं, घर में आके तंग करते हैं, क्योंकि आप रहते तो उसी इलाके में ही हैं। जी मैं इंशाल्लाह, मेरी वालदा पहले से भी हमारे गांव वालों का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने अपनी वालदा को देख के ये देखा है कि हम लोगों के काम आ सकें किसी तरह का। हम खुद डेवलप हो गए हैं, तो हमारे लोग जो जितने भी हैं यहाँ से पीछे हमारी UC में आप चले जाएं, वहाँ पे चंद लोग हैं जो बस जिन्होंने डेवलपमेंट खुद भी की और अपने बच्चों को डेवलप किया है। हमारे मसाइल स्कूलों के, वहाँ पे टीचर्स का ना जाना, वहाँ पे स्कूल हमारे इस वक्त तक जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे टीचर्स कागजात में तो हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम हाजिरी होती है। हमारी कोशिश वहाँ पे भी वही बात है जिस तरह बरादरी का सिस्टम कर लेते हैं, टीचर यहीं पे हैं, तनख्वाह वहाँ से ले रही हैं, वहाँ पे 1-2 बच्चियाँ छोड़ दी, वो उनको थोड़े से पैसे दे दिए। अब खुद अगर हमारे बच्चे मुजफ्फराबाद में सेटल हैं, हम पढ़ा सकते हैं तो, लेकिन हमारी मैक्सिमम आबादी जो ऊपर गांव में मौजूद है, वहाँ के बच्चे इसी तरह स्कूल में आते हैं। मेरी सबसे पहले कोशिश ये है, दीवान चुगताई साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे स्कूलों के मसाइल जो हैं वो तरजीह बुनियाद पे हल होने चाहिए, हमारे स्कूल अपग्रेड होने चाहिए। अभी यहाँ पे ये सैदपुर यूनियन काउंसिल में एक हमारा स्कूल है, वो अपग्रेड हुआ, अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया, मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद वो कर देंगे। तो हमारे जो मीर अतीक साहब हैं, हमें लोगों ने, हमारे कुछ मसाइल थे, कुछ ऊपर से बात बनी हुई थी जो इस वजह से हमारी सीट, हम बिल्कुल क्लियर थे कि हम ये जीत जाएंगे। और मीर अतीक साहब एक अच्छे लीडर हैं, उनकी वजह से हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो जाए। बदकिस्मती से ये ऊपर से सेटलमेंट हुई थी, हमें सीट नहीं मिलनी थी, हमें ये पहले से पता था, फिर भी हम सब ने कोशिश की। 22,000 तकरीबन वोट लिए हैं मीर अतीक साहब ने, तो उनकी कोशिश थी जितने भी डेवलपमेंट के काम हो वो हो सकें। जबकि आपको पता है वो साथी तौर पे भी उसमें थे, उनकी मिसेस भी फौत हो गई, उनके भाई फौत हो गए 1 साल के अंदर अंदर, उनकी वालदा फौत हो गई, उनकी बहन फौत हो गई। तो हम मायूस हो गए थे बेसिकली। हमने सोचा था इतना एक बंदे के साथ इतना हो जाए, लेकिन फिर भी वो दोबारा उठकर पहले से ज़्यादा शिद्दत से उन्होंने काम शुरू कर दिए। अभी प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने ज़ाती रिक्वेस्ट करके हमारे हल्के के तकरीबन 80 स्कूल जो हैं जिनका वो उन्होंने ADP में रखवाए हैं, जिसमें से 6 या 7 स्कूल जो है वो हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड हो गए। और उनकी कोशिश ये है नेक्स्ट टाइम भी रखें। हमारे जितने भी वसाइल थे, हमारे पास तो सीट नहीं थी, मैक्सिमम जितने वसाइल प्राइम मिनिस्टर ने दिए वो मीर अतीक साहब की ज़ाती कोशिशों की वजह से। हमें जो फंड मिला तकरीबन 3 करोड़ रुपए था, मीर अतीक साहब ने उसी वक्त वो फेसबुक के ऊपर लगा। आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके में डेवलपमेंट के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है, कि इलाके में एक बहुत ज़्यादा वसाइल फंड्स चाहिए या महदूद जो है फंड्स में भी डेवलपमेंट हो सकती है? हमारी बदकिस्मती ये थी, हमें जो फंड मिला था वो मीर अतीक साहब की ज़ाती काविशों की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने दिया। जब मीर अतीक साहब को फंड मिला तो उन्होंने वो सोशल मीडिया पे उसको बता दिया, जिस वजह से जो अपोजिशन जमातें थी वो कोर्ट में चली गई, उसके ऊपर स्टे हो गया। तो वो हमें नहीं मिल सका। अभी मीर साहब को फंड मिला है, उन्होंने बता दिया जो स्कीमें हैं। तकरीबन हमारी सब की, मीर साहब की ये कोशिश है कि तमाम के तमाम फंड जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे तकसीम होने चाहिए और नीचे काम भी होना चाहिए। वो यही कहते हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर या काउंसलर हैं, इनमें से कोई भी किसी भी स्कीम का प्रोजेक्ट लीडर नहीं बनेगा। हमारी सबसे बड़ी ये है कि हम चाहते हैं कि जितना भी फंड मिले वो नीचे लेवल तक जाए। अच्छा, और आप जो हैं क्या सोचते हैं कि आपका जो अभी इलेक्शन की आप कैंपेन कर रहे हैं, तो किस नंबर पे आप हैं? फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड? कितने लोग आपके हल्के से खड़े हुए हैं? उम्मीदवार कितने हैं? और जो है आप अपने आप को किस पोजीशन पे समझते हैं? हमारे हल्के से 2 जमातों के उम्मीदवार पहले से मौजूद हैं। एक मुस्लिम लीग नून के मोइन असरी साहब, एक MP पीपल्स पार्टी के मीर मुस्तफ़ा साहब,
اور تیسرا میں ہوں جو تحریک انصاف کو ہوں. انشاءاللہ ٹف مقابلہ ہوگا. آزاد امیدوار کوئی نہیں ہے؟ آزاد امیدوار ہے، وہ بھی ہے ایک عطا الرحمان صاحب. اچھا. لیکن مقابلہ ان تینوں جماعتوں کے درمیان ہوگا انشاءاللہ، بہت ٹف ہوگا. اور ہماری کوشش ہے، میری اپنے لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی نظر آ گیا زمین کے اوپر انہوں نے جو کام کیا وہ سب لوگوں کو پتہ بھی ہے. اس میں پہلے سے معاون نصری صاحب جو تھے انہوں نے کافی ساری اسکیمیں جو لی ان کے، وہ خود پروجیکٹ لیڈر تھے، لیکن ہم نے آج تک وہ اسکیم زمین کے اوپر نہیں دیکھی. جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ دی وہاں پہ دی، لیکن گراؤنڈ لیول پہ ہم نے کوئی کام نہیں دیکھا. میں گینا اسپیشل ان کے گاؤں میں گیا جہاں پہ وہ اسکیمیں تھیں، میرے پاس وہ ڈاکومنٹس بھی ہیں جن کے وہ خود بھی پروجیکٹ لیڈر تھے، لیکن میں نے وہ زمین کے اوپر کوئی بھی ایسی اسکیم نہیں دیکھی. جتنے بھی فنڈ ملے ہیں وہ سب کے سب یا تو نمبردار یا ان کے اپنے لوگ ہیں ان میں تقسیم ہو گئے. 31 سال بعد بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور جو ہے اس میں نوجوان بہت زیادہ خوش ہیں کہ ان کو بھی موقع ملے گا آگے آنے کا، اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ پہلے بیک فٹ پہ تھے اب ان کو فرنٹ فٹ پہ آنے کا موقع مل رہا ہے بلدیاتی الیکشن سے. تو آپ جو ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، یہ جو 30 سال بعد الیکشنز ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی؟ دیکھیں یہ ہمارے پرائم منسٹر تنویر الیاس صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. 31 سال سے یہ جتنے بھی فنڈ تھے یہ ایم ایل اے اور ایم پی اے کے درمیان میں تقسیم ہو جاتے تھے. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ذاتی طور پہ سٹینڈ لیا ہے. 31 سال کے بعد یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں. ابھی بھی اپوزیشن جماعتیں بار بار ہر دن دوسرے دن اس کے اندر وہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں. کوشش ان کی یہی ہے تاکہ گراس روٹ لیول پہ یہ فنڈ نہ پہنچ سکے، لیکن پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں یہ الیکشن کروائیں گے تاکہ جو جتنا بھی فنڈ ٹرانسفر ہو وہ نچلی لیول تک پہنچ سکے. اس کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اور ہماری عوام بھی ان کو کریڈٹ دے. 31 سال کے بعد وہ بلدیاتی الیکشن کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں. اور آپ جو ہیں جو عوامی علاقہ ہے آپ کی، تو اس کے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے حلقے کی؟ میں اپنے یو سی کے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے 20-25 سال سے ان جماعتوں کو دیکھ لیا ہے. جتنے فنڈ بھی ہیں آپ جتنی اسکیمیں آپ میرے پاس آئیں میں آپ کو اسکیمیں بتاتا ہوں وہ دیکھ لیں. کوئی بھی اسکیم ایسی نہیں ہے جو زمین کے اوپر خرچ ہو. تمام کی تمام اسکیمیں یہ جو خود تھے یہ لے گئے یا ان کے جو نمائندگان تھے وہ ان کے درمیان تقسیم ہوگی. میں اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر انہوں نے مجھے جیت دلائی تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں سب سے پہلے راجپیاں اسکول میں ایمبولینس کا بندوبست کرواؤں. میں ذاتی طور پہ کوشش کروں گا ہماری ایمبولینس اور ڈاکٹر BHU راجپیاں میں یہ میڈیسن جتنی فراہمی بھی ہے اس کی میں آسان بنا سکوں. اور میری کوشش میں یہ ہوگا جتنے اسکول ہیں ہمارے جو پرائمری اسکول ہیں ان کو اپ گریڈ کروا کے مڈل کروا سکوں اور اس میں ٹیچر کی حاضری جو ہے وہ یقینی بناؤں اور بچوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ ہوگی. اس کے علاوہ جو میرا جو ویژن ہے ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سڑکوں کے حوالے سے کام کریں اور ٹورزم کے حوالے سے. اگر ہماری ویلی میں ٹورزم عام ہو جائے ہمارے بہت سے لوگوں کو ینگ لوگوں کو روزگار کی صورت میں تمام روزگار وہاں پہ انہی کی یو سی کے اندر ہی ان کو فراہم ہو جائے گا. جتنی بے روزگاری ہے اس وجہ سے بھی تقریباً کم ہو جائے گی. ٹورزم جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے کیونکہ ہمارا جتنا بھی یو سی کے اندر جتنے بھی پہاڑی سلسلہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے اور فرانس اور پیرس سے ملتا جلتا ہے. صرف سڑکوں کی نہ ہونے کی وجہ سے ٹورزم وہاں کا رخ نہیں کرتے. جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ اور جو پہلے وزیر گزرے ہیں جو حکمران گزرے ہیں وہاں پہ ان کی جو ہے جو انہوں نے توجہ نہیں دی. جی انہوں نے توجہ نہیں دی جس وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے چلے گئے. ابھی ہماری یو سی نیلم جہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے وہاں سے بھی بہت زیادہ پیچھے. وہاں کے لوگ ہم سے بہت زیادہ آگے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تمام سڑکوں کے حوالے سے میڈیسن کی فراہمی کے حوالے سے بھی وہ ہم سے آگے. ہمارے جتنے بھی یہاں اس سے پہلے جتنے حکمران گزرے ہیں انہوں نے اس لیول پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا. ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹورزم کے حوالے سے اور میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے اور سکول کے حوالے سے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں عوام کو کہیں باہر جا کے جو ہے کمانے کے بجائے ان کے اپنے حلقے میں ان کے اپنے ایریے میں جو ہے ان کو روزگار فراہم ہو؟ جی ہمارے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ مزدور
ٹائپ لوگ ہیں یہاں سے جاتے ہیں کراچی لاہور میں جا کے مزدوری کرتے ہیں. اگر ٹورزم ڈیولپ ہو جاتا ہے یہاں سے اوپر ہوٹلنگ وغیرہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ٹورسٹ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ خود وہ اتنا وہ لے کے آتے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو جتنا زیادہ وہ مل جاتا ہے اس سے بہتر ہے وہ باہر جا کے مزدوری کرنے, اپنے گھر کے اندر ان کو روزگار بھی مل جائے گا, بے روزگاری کا بہت حد تک خاتمہ ہو جائے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ ٹورزم ڈیولپ ہو. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عباس احمد مغل, حلقہ کٹلہ 1 LA 27 اور راجبیاں سے ان کا تعلق ہے, اور بہت ہی اچھی ان کی جو باتیں ہیں, ان کی جو سوچ ہے بہت ہی اچھی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ ان پہ عمل بھی کریں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عروج فاطمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.